بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 20ویں صدی کے مایہ ناز انشائیہ نگار رام لال نابھوی کا ایک دلچسپ انشائیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشائیہ کا عنوان ہے گالی۔ گالی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ سکھانی نہیں پڑتی۔ بچہ گھر میں ہو یا اسکول میں اپنا پہلا سبق یہ دیا جاتا ہے کہ زبان سے کبھی گالی نہ نکالے۔ وہی بچہ جب گھر میں والد کو، اسکول میں استاد کو، محلے میں لڑتے ہوئے لوگوں کو گالیاں دیتے ہوئے سنتا ہے تو اس کا نازک دماغ اصل سبق بھی بھول جاتا ہے، کیونکہ گالیاں دیتے وقت چہرے کے رنگ بدلتے رہتے ہیں اور ان میں قدرے کشش ہوتی ہے۔ اس لیے بچے کے ذہن پر وہ کندہ ہو جاتی ہیں اور یہ سبق وہ عمر بھر نہیں بھولتا۔ گالی کی ابتدا کا پتہ نہیں چل سکا۔ لغات دیکھ لیں، دانشوروں سے مل لیجئے، لغات دیکھ لیں، دانشوروں سے مل لیے، دنیا بھر کا ادب کھنگال ڈالا۔ لگتا ہے جب اللہ میاں نے آدم کو اپنے گھر سے نکالا تو جھڑکا بھی ہوگا۔ جب آدم اور حوا اکیلے رہ گئے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا کسی بات پر جھگڑا ہوا ہو۔ آدم نے اپنی فضیلت کا رعب جمانے کے لیے حوا کو جھڑک دیا ہو، جو بعد میں دھمکی کی صورت اختیار کر گیا ہو اور ارتقاء میں گالی بن گیا ہو۔ ممکن ہے حوا نے بھی قدرے بے تکلفی سے کام لیا ہو، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مرد گالی دیتا ہے، عورت گالی دیتی ہے، بچہ گالی دیتا ہے، جو غالباً اس نے اپنے والدین سے مفت میں حاصل کی ہوں گی، اور مفت کی چیز کسے پیاری نہیں ہوتی۔ گالیوں کی سطح عالمی ہے۔ دنیا بھر کی جتنی زبانیں ہیں سب میں گالی دی جا سکتی ہے اور دی بھی جاتی ہے۔ ہر ملک کی اپنی گالی ہے۔ بادشاہوں کے بارے میں فارسی کا ایک شعر ہے، گاہے بسلام بر بخند، گاہے بدشنام خلوت دہند۔ ہر بادشاہ کے دربار میں جہاں علماء اور فضلاء اپنی علمیت اور فضیلت سے بادشاہ کو خوش کرتے تھے، وہاں تمسخر نواز بھاٹ اپنی حرکتوں اور لطیفوں سے بادشاہ کو محظوظ کرتے تھے۔ جب وہ دیکھتے تھے کہ بادشاہ کی خوشی انتہا پر ہے تو بات چیت میں نیا رنگ اور آہنگ لانے کے لیے اور موقع و محل دیکھ کر ایک رسیلی سی گالی بھی نکال دیتے تھے۔ بادشاہ چبھن کو جو اس گالی میں چھپی ہوتی تھی محسوس کر لیتا تھا، لیکن بے حد خوش ہونے کی وجہ سے انعام و اکرام دیتا تھا۔ ہو سکتا ہے علماء نے اپنی علمیت سے اور تمسخر نوازوں نے مل کر گالیوں کی قسمیں ایجاد کی ہوں، انہیں استعمال کرنے کے طریقے اور سلیقے پیدا کیے ہوں۔ گالیوں کی بہت قسمیں ہیں، یہ بھی آپ کو کسی لغت میں نہیں ملیں گی۔ یہ علم سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے۔ غبی سے غبی شخص کو یہ حفظ ہو جاتی ہیں۔ گالیاں نازک، لطیف، نرم بھی ہوتی ہیں اور گالیاں وزنی اور موٹی بھی ہوتی ہیں۔ گالی جب آنا چاہتی ہے بلا روک ٹوک آ جاتی ہے، جب جانا چاہتی ہے بلا کسی سے پوچھے چلی جاتی ہے، جتنی دیر ٹھہرنا چاہے ٹھہر جاتی ہے، چاہے معمولی لڑائی کرا دے، چاہے سر پھڑوا دے، عدالت میں مقدمات دائر کروا دے، چاہے وہیں صلح صفائی کرا دے، یہ گالی کی اپنی موج ہے۔ معاملہ سنگین ہو اور گالی کی نیت جائے واردات پر پہنچنے کی نہ ہو تو جسے غصہ آتا ہے وہ گالی دیتا ہی نہیں، گولی مار کر یا چھرا گھونپ کر معاملہ کا ڈراپ سین کر دیتا ہے۔ عام طور پر گالی کی تشریف آوری اس وقت ہوتی ہے جب کسی کو غصہ چڑھتا ہے، پھر وہ شخص فریق مخالف کو گالی دیتا ہے۔ فریق مخالف نے اگر کبیر کا کہا سن رکھا ہے یا پڑھ رکھا ہے کہ آوت گالی ایک ہے، الٹت ہوئے انیک، کہہ کبیر نہ الٹیے وہی ایک کی ایک، تب تو مخالف خاموش رہے گا اور معاملہ وہاں ہی نپٹ جائے گا۔ اگر گالی دینے والے کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور گالی کا سلسلہ جاری رہا تو گالی کھانے والے کا بھی خون کھول اٹھتا ہے۔ پھر یہ سلسلہ ایسا شروع ہوتا ہے کہ بند ہونے میں
نہیں آتا۔ بہت بار کوئی بھلا مانس صلح صفائی کرانے کی نیت سے دونوں کو منع کرتا ہے، عوضانہ میں گالیاں کھاتا ہے، بعض دفعہ وہ بھی میدان میں ڈٹ جاتا ہے، تب گالیوں کی قسمیں ایجاد ہوتی ہیں۔ معاملہ تھانے پہنچتا ہے۔ اگر آپ کا دل دھواں دار گالیاں سننے کو چاہے تو ان کے ساتھ ہی چلے جائیے، وہاں کام کی بات سے پہلے یہی کام ہوتا ہے۔ گالیاں دینا آسان کام نہیں، ہمت طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مد مقابل کوئی مضبوط انسان ہوتا ہے تو انسان گالیاں دینے کی بجائے خود کو ہی گالیاں دے کر اپنا غبار نکال لیتا ہے۔ گالیاں دینے کے لیے نہ عمر کی قید ہے، نہ وقت کی اور نہ موسم کی۔ آپ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس طرح چاہیں گالیوں کی مشق کر سکتے ہیں۔ ایک آدھ گالی نکال کر من کی بھڑاس نکال سکتے ہیں، صبح سے شام تک اور اگلی صبح تک مسلسل گالیاں نکال سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ جگہ شارع عام نہ ہو اور آپ کی گالیوں کی آواز پڑوسی کے کان تک نہ پہنچے۔ آپ تو گالیاں کسی اور کو دے رہے ہوں گے اور وہ گالیاں آپ کو دے گا۔ ظاہر ہے کہ جب آپ اپنے پڑوسی کو گالی نہیں دے رہے تو اس کی گالی بھی آپ کیوں سنیں گے؟ اور پھر صورت یہ بھی ہے کہ نہ آپ اسے گالی دینا چاہتے ہیں اور نہ وہ آپ کو گالی دینا چاہتے ہیں۔ دوسرے معنوں میں گالی دینے کے لیے تہذیب، عقل، شرافت کا دامن تھامے رکھنا پڑتا ہے۔ آپ نے گاڑی بانوں کو اور کسانوں کو کھیت میں ہل چلاتے دیکھا ہے۔ وہ جانور پر کوڑا بھی برساتے جاتے ہیں اور گالیاں بھی دیتے جاتے ہیں۔ اللہ میاں نے انسانوں کے لیے ہی گالیاں محدود کر دی ہیں اور جانوروں کو بے نیاز رکھا ہے۔ انہیں کوڑے کی چوٹ تو سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ تیز چلنے لگتے ہیں، لیکن گالیوں سے ان کا تعلق ہی نہیں ہوتا۔ اگر اللہ انہیں گالی سمجھنے کی عقل دے دیتا تو انسان کی کیا مجال جانور کو گالی دے دیتا۔ کبھی کبھار جب کوئی مخالف کسی گاڑی کے پاس سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ جانوروں کو مخاطب کر کے اپنے مخالف کو خوب گالیاں سناتا ہے۔ چونکہ اس میں مخالف کا نام نہیں ہوتا، اس لیے وہ گالیوں کو سنا کر کے چلا جاتا ہے۔ دوسرے معنوں میں گالی ایک حربہ ہے جسے وقت پر مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت بچوں کا تقیہ کلام گالی ہو جاتا ہے۔ عمر کے ساتھ تقیہ کلام میں پختگی آ جاتی ہے اور بچہ جب سمجھدار ہو جاتا ہے تو گالی سے اجتناب کرتا ہے، اور جب وہ لوگوں کو گالی کے نقصانات پر تقریر کر رہا ہوتا ہے تو اس کا تقیہ کلام کبھی کبھار دماغ کی سطح پر ابھر آتا ہے اور انجانے میں زبان سے نکل جاتا ہے۔ محفل مسکراتی ہے، ہنستی ہے، کہے لگاتی ہے اور مقرر احساس ندامت میں گڑا ملتا ہے۔ ذہین اور خوددار لوگ کبھی گالی گلوچ سے کام نہیں لیتے، لیکن جب وہ بے تکلف دوستوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو خوب کھلتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالی سے مخاطب کرتے ہیں۔ بیاہ شادیوں میں تو عورتیں مقفع اور مسجع گالیاں نکالتی ہیں، فحش باتیں تک کہہ جاتی ہیں۔ ایسے خوشی کے موقعوں پر کوئی برا نہیں مانتا، گالیاں اپنا تسلط دیکھ کر خوب خوش ہوتی ہیں۔ بعض گالیاں بہت پر لطف، شوق اور دلچسپ ہوتی ہیں۔ بعض گالیوں میں ترنم اور رقص چھپا ہوتا ہے، بعض گالیوں میں شعلہ کی لپک ہوتی ہے۔ انہیں سن کر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں کو دیکھیے، کسی کو پاس پھٹکنے نہیں دیتے، پتھر مارتے ہیں۔ ان کے پاس پہنچنے سے پہلے نہایت غلیظ گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں۔ ادب میں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا اور گالی دینا رواج بن گیا ہے۔ سعادت حسن منٹو نے اسی لیے ایک بار کہا تھا، مجھے بڑے شوق سے گالیاں دیجیے، اس لیے کہ یہ غیر فطری چیز نہیں، لیکن ذرا سلیقے سے دیجیے، نہ آپ کا منہ بدمزہ ہو اور نہ میرے ذوق کو صدمہ پہنچے۔ پنجابی گالیاں سب گالیوں سے ممتاز ہیں۔ اس میدان میں جو تخلیقی سرگرمیاں پنجابیوں نے دکھائی ہیں، وہ اس میدان میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، وہ کون نہیں جانتا۔ میر تقی میر کا کہنا ہے کہ اب تو اہل زبان کم پنجابی گالیوں سے لطف اندوز ہونے لگے ہیں۔
گالی محبت اور نفرت دونوں سے پیدا ہوتی ہے۔ محبت کی گالی میں دعا، تعریف ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے، ہلکی سرزنش ہوتی ہے۔ نفرت میں تذلیل اور مذمت ہوتی ہے۔ غالب تو گالی کھانے کو ایک مستحسن فعل قرار دیتے ہیں۔ یہ شعر انہی کا تو ہے، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ گالی کس نے ایجاد کی، کب کی، کیوں کی، آج یہ کس مقام پر پہنچی ہے، آئندہ ترقی کے امکانات کیا ہیں، عالمی سطح پر ان کے تال میل سے کیا فائدے یا نقصانات ہو سکتے ہیں، یہ ریسرچ کا موضوع ہے اور ریسرچ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اس لیے یونیورسٹیوں کو اس اہم مسئلہ کی طرف توجہ دینی چاہیے، گالیوں کے مقابلے کرانے چاہیے، بات سے بات نکالنی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ بیچارے جانوروں کی ہی کھالیں اتاری جائیں، گالیوں کی بھی کھال اتاری جا سکتی ہے۔ میں فی الحال گالیوں کی لغت تیار کرنے کی سوچ رہا ہوں۔ جتنی گالیاں آپ جانتے ہیں اور بآسانی مجھے ارسال کر سکتے ہیں، ارسال فرمائیے۔ لغت میں گالیوں کا ذکر تو ہوگا ہی، آپ کا ذکر خیر بھی ہوگا۔ گالیوں کو زندگی ملے گی، آپ کا نام ہوگا، میرا کام ہوگا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔